حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک نبینہ نے سنا کہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چلو میں بھی دعا کراؤں۔ تو اس دور میں پل وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے، تو بیڑیوں سے لوگ دریا پار کرتے تھے۔ تو جب وہ نبینہ پہنچا نا پتن پہ، تو وہ کشتی اپنی باندھ رہا تھا ملاح، اس نے کہا دیکھو بھائی میں نبینہ ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، تو میں یہاں میرا کوئی واقف بھی نہیں ہے، میں کہاں رکوں گا، مجھے تم شرق پور کی طرف پہنچا دو۔ اس نے جب اس کے دیکھی حالت تو اس کے ترس آ گیا، کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے پار کرا دیا۔ اب یہ جب پہنچا تو اس دور میں اذان عشاء، نماز عشاء کے بعد لوگ نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، اس طرح نہیں رات دیر تک جاگتے رہے، اسی وجہ سے بیماریاں عام ہو گئی، لوگ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے جو انسان کا اللہ نے قدرتی کلاک بنایا ہوا ہے، وہ نظام جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر بہت ساری بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ تو انگریزوں کو بھی پتہ ہے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، دولت مند اور عقل مند بنا دیتا ہے۔ اچھا یہ میں بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ دیکھو صحت مند تو سمجھ میں آ گیا، بھائی صبح اٹھے گا، مارننگ واک کرے گا، تازہ ہوا لے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ اچھا عقل مند بھی سمجھ آئے گا کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، دولت مند کیسے ہو گیا؟ معلوم ان کو بھی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنت پڑ گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے، تو جو صبح اٹھے ہوتے ہیں ان کو رزق مل جاتا ہے، جو سوئے رہ جاتے ہیں وہ کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ محاورہ بنا جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں۔ تو لہٰذا اذان فجر سے لے کے کوشش کرنی چاہیے اشراق و چاش تک نہ سوئیں۔ اگر نیند کا غلبہ ہے، اشراق و چاش کا ٹائم جب ہو جائے اس کے بعد آپ سو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سونا منع نہیں ہے، وہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال محرومی کا ذریعہ ہے جو فجر کے وقت سویا رہے، اس وقت اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جلدی سو جاتے تھے شرق پور شریف کے، تو لوگ سو گئے ہوئے تھے، اس نے کہا چلو مسجد میں ہی پناہ مل جائے، مسجد میں سو گیا۔ اتفاق ایسا ہوا تہجد کا وقت ہوا تو میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ وہی تشریف لائے تہجد پڑھنے کے لیے اس مسجد میں۔ اب مختلف مسجدوں میں جایا کرتے تھے تاکہ فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ جگہ نماز کی گواہ بن جاتی ہے۔ یہ جو نماز کے بعد جماعت کے بعد جگہ بدلتے ہیں، اس کی کیا فلسفی ہے؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جماعت ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ دو تین جگہیں جو ہے وہ بندے کی سجدے کی گواہ بن جائے، کیا مطلب کہ اس نے وہ نماز فلاں وقت میں ادا کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وہاں نماز تہجد پڑھ رہے تھے، اس کے بعد آپ نے فرمایا بھی کوئی دیکھے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، تو وہ نبینہ تھا، وہ پتہ نہیں کسی کو کہہ رہے ہوں گے، کوئی بندہ ہوگا، میں تو نبینہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی بندہ باہر دیکھے فجر کا وقت ہو گیا، تو یہ پھر خاموش رہا۔ اب تیسری مرتبہ جب فرمایا تو ان کے ممکن ہے مجھے ہی کہہ رہے ہوں، تو ان کو پتہ نہیں ہے، کہ جی میں تو نبینہ ہوں، تو میں تو نہیں دیکھ سکتا، تو آپ کسی اور کو کہیں۔ تو آپ نے جلال میں فرمایا تمہیں ہی کہتا ہوں، باہر جا کے دیکھو کہ فجر کا وقت ہو گیا کہ نہیں۔ اب وہ بڑا خب کر آگے کہ یہ پتہ نہیں بندہ کون ہے، یہ نہیں پتہ کون ہے، یہ بڑا جلال میں پتہ نہیں مجھے کوئی ڈانٹے کیا کرے، چلو باہر تک جاتا ہوں میں۔ باہر جا کے دیکھا تو آنکھیں بینا ہو گئی، تارے دیکھ لیے وقت ہو گیا۔ اب میاں صاحب نے بلایا، فرمایا تیرا مسئلہ حل کر دیا، لیکن یہاں کسی کو بتانا نہ، نماز پڑھ کے فوراً نکل جانا یہاں سے، میری زندگی میں کسی کو ذکر نہ کرنا۔ یہ ہے چھپانے والی بات کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے مسئلہ اس کا حل کر دیا ہے، اب کسی کو نہ بتانا میری زندگی میں۔ اچھا وہ بندہ گیا اسی وعدے کے مطابق چل پڑا۔ اب وہ ملاح جو ہے اس وقت صبح پھر پار کرا رہا تھا لوگوں کو، اس نے صبح کی روشنی میں دیکھا کہ ہے وہ یہ بندہ رات کو مجھے دھوکہ دے گا، یہ تو وہی بندہ ہے، کہتا تھا میں نبینہ ہوں، یہ تو آنکھوں والا ہے۔ اس نے کہا ہے تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، رات کو تم کہتے تھے میں تو نبینہ ہوں، اب تمہاری آنکھیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا وعدہ کر چکے کہ تم مجھے دھوکے باز کہہ رہے ہو کہ میں رات کو ایسے گیا ہوں اور صبح یہ واقعہ میرے ساتھ گزرا ہے، اور میاں صاحب نے مجھے اگر پابندی نہ لگائی ہوتی تو میں وہاں بتاتا، لیکن تمہیں اس لیے بتا رہے ہو کہ تم مجھے دھوکے باز نہ کہو۔ جی تو یہ اللہ والے ہیں جو اپنی نیکیاں چھپاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، عبادت بھی چھپاتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا والے کوئی دنیاوی محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت چھپاتے ہیں، تو اللہ والے بھی چھپا لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے کیا رب سے راز و نیاز ہوتے ہیں۔ البتہ بندے کے دل میں خواہش نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ سن لیں، بندے کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی تعریف کرے، ہماری شہرت ہو، لیکن کوئی بندہ ہماری تعریف کر دیتا ہے تو کیا اس پر کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ بندے کے لیے جلد آنے والی خوشخبری ہے کہ آخرت میں تو خوشخبری ملے گی، لیکن دنیا میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے
کہ اللہ کے نیک بندے جو ان کو دنیا میں بھی بشارت ایک ہو جاتی کہ ان کی تعریف پھیل جاتی ہے، حالانکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی تعریف کرے، لیکن یہ فرمایا اس کے لیے جلد آنے والی خوشخبری ہے۔